میں ہوں پروفیسر ڈاکٹر رشد ہاشمی، اور آج کی کیس کہانی جو ہے وہ بہت ہی انٹرسٹنگ ہے۔ یہ اس دور کا قصہ ہے جب میں واسط روڈ پر پریکٹس کرتا تھا۔ تو میرے ایک دوست ڈاکٹر صاحب جن کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا تھا، تو ان سے اس موضوع پر اکثر بات ہوتی تھی کہ یہ جو جنات کے کیسز ہیں، یعنی جن لوگوں کو جن چمٹ جاتے ہیں، تو اس حوالے سے ان کا اپنا ایک نقطہ نظر تھا اور میرا اپنا ایک نقطہ نظر تھا۔ میں نے ان کو اپنے کچھ کیسز جو ہے وہ سنائے، جس میں میرا خیال یہ تھا کہ ان میں کچھ کیسز جو ہیں جنات کے وہ فیک ہوتے ہیں، اور میں نے کئی ایسے فیک کیسز جو ہیں ان کو نفسیاتی طور پر بغیر دوا کے ٹریٹ بھی کیا ہے۔ لیکن بہت سے کیسز جو ہیں وہ بیماری کے ہوتے ہیں، اور یہ مریض ہیں نفسیاتی اور دماغی امراض میں مبتلا مریض ہیں، ڈبل پرسنالٹی کیسز ہوتے ہیں، جو کہ عام طور پر جہالت کی وجہ سے یہ سمجھ لیا جاتا ہے کہ ان پر کسی جن روح کا سایہ موجود ہے، جبکہ ڈاکٹر صاحب کا یہ خیال تھا کہ جن ایک باقاعدہ مخلوق ہے جو کہ انسانوں کو چمٹ جاتے ہیں، اور پھر اس سے وہ مریض جو ہے صرف روحانی طور پر ہی چھٹکارا حاصل کر سکتا ہے، دواؤں سے اس کا علاج نہیں کیا جا سکتا۔ تو ہماری یہ بحث کا سلسلہ چلتا رہا۔ تو ایک دن وہ صبح صبح ہی میرے کلینک پر آ گئے، اور انہوں نے آ کے کہا کہ ڈاکٹر صاحب جلدی سے تیار ہو جائیں، میں نے آج آپ کی ملاقات ایک جن سے کروانی۔ تو میں ہنسنے لگ گیا، میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ کے جن کو بھی آج مل لیتے ہیں۔ تو وہ مجھے لے کر، اب چونکہ بہت پرانی بات ہے مجھے ایگزیکٹلی تو یاد نہیں رہا، لیکن مجھے اتنا یاد ہے کہ شمع سینما سے جو سڑک نیچے اترتی ہے، اس علاقے میں اندر دو چار گلیوں کے موڑ کے بعد ایک گھر میں ہم انٹر ہوئے۔ تو وہ مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ کسی پیر صاحب کا گھر ہے، اور انہوں نے اپنے ڈرائنگ روم کو ہی اپنا وہ علاج کا ایریا بنایا ہوا تھا۔ تو وہ نیچے قالین بچھا ہوا تھا، اور وہ نیچے ہی بیٹھے ہوئے تھے، اور جو ان کے سارے کلائنٹ تھے وہ بھی نیچے ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ تو ڈاکٹر صاحب جو تھے وہ ان کے جاننے والے تھے، اور انہوں نے ان کو کہا ہوا تھا کہ آج جو کیس اسپیشلی آپ نے بلوایا ہوا ہے وہ ہم نے ڈاکٹر صاحب کو دکھانا ہے۔ تو پیر صاحب بھی آمادہ تھے۔ تو جب ان کے کچھ کلائنٹ فارغ ہو گئے تو اب ایک بچی کی باری آئی۔ تو پیر صاحب نے کچھ دم کیا، اور وہ بچی جو ہے اس پر بقول ان کے حاضری ہو گئی، یعنی وہ جو جن تھا یا روح تھی یا جو سایہ تھا وہ اس بچی کے اوپر یعنی حاضر ہو گیا، اور اب وہ بچی جو پہلے اس نے ایک دیہاتی سی وہ لڑکی لگتی تھی، انڈر میٹرک تقریباً 8th اسٹینڈرڈ کی ہوگی یا 9th کلاس میں ہوگی، اور اس حاضری سے پہلے وہ خاموشی سے بیٹھی ہوئی تھی، لیکن جیسے ہی اس پر یہ حاضری ہوئی تو اب اس نے انگریزی میں بولنا شروع کر دیا،
اور انگریزی میں بھی وہ ایک بچی کی آواز میں، جیسے کوئی انگریز بچی بول رہی ہو، اس طرح کے ایسنٹ یا لہجے میں اس نے گفتگو کرنی شروع کر دی۔ تو پیر صاحب نے اس کے ساتھ کچھ تھوڑا مکالمہ کیا، اس کے بعد وہ اپنے ایک دوسرے کلائنٹ کے ساتھ مصروف ہو گئے، اور ہمیں انہوں نے کہا کہ جی اب آپ فری ہیں، آپ ان سے جو مرضی سوال جواب کر سکتے ہیں، جب تک میں نہیں کہوں گا یہ حاضری موجود رہے گی۔ تو اب آپ نے اس بچی سے مکالمہ شروع کر دیا۔ تو یہ سارا جو معاملہ ہے یہ تقریباً 1 گھنٹے تک چلا ہوگا۔ تو میں مختصراً آپ کو بتاتا ہوں کہ اس مکالمے میں اس نے جو ہمیں بتایا، یعنی وہ جو سایہ اس پر آیا ہوا تھا اور انگریزی میں وہ بات کرتا تھا ایک بچی کی زبان میں، تو اس سے جب ہم نے پوچھا کہ تم کون ہو اور اس طرح یہاں پہ کیا کر رہی ہو، تو اس نے ایک سٹوری سنائی۔ اس نے کہا کہ میں کینیڈین ہوں نیشنل، میرا باپ جو ہے وہ پاکستانی تھا اور میری ماں جو ہے وہ کینیڈین تھی۔ باپ میرا پاکستان میں بلتستان کا رہنے والا تھا، تو وہ کینیڈا شفٹ ہو گیا اور اس نے میری ماں سے شادی کر لی وہاں پر، تو میں پیدا ہوئی۔ تو اس کے بعد میرا باپ جو ہے وہ منشیات فروشوں کے ہتھے چڑھ گیا، تو انہوں نے اس کو بھی مار ڈالا اور مجھے بھی مار ڈالا۔ تو ایک عامل جو ہے اس نے میری روح کو اس بچی کے اندر قید کر دیا ہے، اینڈ ناؤ آئی وانٹ فریڈم اینڈ دس اینڈ دیٹ، اور اس طرح سی گفتگو جو تھی اس نے کرنی شروع کر دی۔ تو خیر ہم نے اس سے مختلف سوالات کرتے رہے۔ تو اب ہم اگر اردو میں سوال کرتے تھے تو وہ جواب انگریزی میں دیتی تھی، ہم انگریزی میں سوال کرتے تھے تب بھی وہ جواب انگریزی میں دیتی تھی، اور اگر انگریزی کے کچھ لفظ اس کی سمجھ میں نہیں آتے تھے تو وہ کہہ دیتی تھی آئی ڈونٹ نو۔ تو یہ سارا مکالمہ طویل 1 گھنٹے کے عرصے تک چلتا رہا۔ تو میں سمجھ گیا ساری صورتحال کو، تو میں نے کہا ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، کیس دیکھ لیا ہے تو اب آپ اجازت لیتے ہیں۔ تو ہم وہاں سے نکل آئے۔ ڈاکٹر صاحب جب گاڑی میں بیٹھے تو انہوں نے بڑے نگاہ غلط انداز سے میری طرف دیکھا اور بڑے تنزیہ انداز میں انہوں نے پوچھا کہ ہاں جی ڈاکٹر صاحب ہوں دسو تھوڑا کی خیال ہے۔ تو میں نے انہیں کہا کہ میرا اب بھی وہی خیال ہے جو پہلے تھا، اس میں کوئی تبدیلی واقعہ نہیں ہوئی ہے۔ کلینک پہ چلتے ہیں تو میں وہاں اس کے بارے میں آپ کو کچھ بتاتا ہوں۔ ہم کلینک پر واپس آئے تو میں نے ریپرٹریز نکالی اور میٹریمیٹک کا جو نکالے مجھے ریفرنس یاد تھے، تو وہ میں نے ڈاکٹر صاحب کو دکھایا کہ ہومیوپیتھی دواؤں کی پروونگ میں یہ علامات موجود ہیں کہ ریپرٹری میں لکھا ہوا ہے کہ دی پیشنٹ ٹاکس ان دی فارن لینگویج، اور ایک میٹیریل میں لکھا ہوا ہے کہ ٹاکس ان فارن ٹنگ۔ تو جب ڈاکٹر صاحب نے اس مریض کو تو دیکھ کے آئے ہوئے تھے، تو یہ علامات جب انہیں میں نے کتابوں سے پڑھائیں تو وہ بہت ہی حیران ہوا۔ اس نے کہا ڈاکٹر صاحب وہ کیس دیکھ کے تو میں اتنا حیران نہیں ہوا جتنا میں اس کی یہ دیکھ کر حیران ہو رہا ہوں کہ یہ ہومیوپیتھی میں اس قدر رچ ہے لٹریچر جو ہے اس حوالے سے۔ تو اس میں تو کئی دوائیں زیر غور آ سکتی تھیں، لیکن جو 3 بڑی دوائیں
اس میں سامنے آ رہی تھی وہ جس میں مریض فارن لینگویج میں گفتگو کرنا شروع کر دیتا ہے، یعنی ایسی لینگویج جو اس نے کبھی سنی بھی نہ ہو اس میں بھی وہ گفتگو کرنے لگ جاتا ہے. ایسے کیسز بھی موجود ہیں. تو ان میں جو دوائیں ہیں وہ ہے لیکسز، نائٹرک ایسڈ اور سٹرامونیم. ایک اور دوا ہے جو کینابس انڈیکا کہلاتی ہے. اس کا سمٹم یہ ہے کہ دی پیشنٹ ٹاکس آف فارن کنٹریز. مریض جو ہے وہ بیرون ملک دوسرے ملکوں کے بارے میں گفتگو کرتا ہے. اس میں بھی یہ علامت موجود ہے کہ مریض جو ہے وہ فارن لینگویج میں گفتگو کرنا شروع کر دیتا ہے. لیکن شاید زیادہ اسٹرانگ دوائیں جو ہیں جو میں نے بتائی ہیں اوپر وہ زیادہ اس میں اہم دوائیں ہیں. تو جو ریپرٹری میں سمٹم لکھا ہوا ہے وہ ہے ٹاکنگ ان اے فارن لینگویج، سی گوسٹس، ہیئر وائسز، یعنی اس کو جن بھوت نظر آتے ہیں، وہ آوازیں سنتا ہے مریض، ٹاکس ود دا اسپرٹس، اور روحوں سے گفتگو کرتا ہے، ٹاکس ان فارن ٹنگ، اور غیر ملکی زبان میں گفتگو کرتا ہے. تو یہ جو علامات ہیں یہ ہومیوپیتھی دوا سٹرامونیم کی ہیں. سٹرامونیم ذہنی علامات میں بہت رچ میڈیسن ہے. تو اس کیس کے حوالے سے جو علامات ہیں سٹرامونیم کی وہ یہ ہیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں. دوسری دوا جو زیر غور تھی وہ تھی کینابس انڈیکا، جس میں یہ علامات ہیں کہ ہی سیمز ٹو بی ٹرانسپورٹڈ تھرو اسپیس. مریض کو ایسا لگتا ہے جیسے وہ اسپیس میں سفر کر رہا ہے، خلا میں اڑ رہا ہے. He seems to have two entities and to be conscious of his two states and to exist in two spheres. تو مریض کو ایسا لگتا ہے جیسے وہ دو شخصیتیں ہیں. تو یہ جنوں اور سائے کے جو کیسز ہیں ان میں بھی یہ ڈبل پرسنالٹی کیسز جو ہیں وہ سامنے آتے ہیں کہ ایک وہ پرسنالٹی ہے جو کانشیس ہوتی ہے، ایک دوسری پرسنالٹی ہے جو انکانشیس میں ڈیولپ ہو جاتی ہے، اور وہ جب ہپنوٹک ٹرانس کے اندر ظاہر ہوتی ہے تو اس کو یہ عملیات کی زبان میں یا عام لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ جن کی حاضری ہو گئی ہے یا آصیب کی حاضری ہو گئی ہے یا روح حاضر ہو گئی ہے. کینابس انڈیکا کا مریض جو ہے he is constantly theorizing, cannot realize her identity. اس کو اپنی شناخت کے بارے میں بھی بعض اوقات یاد نہیں رہتا جب وہ اس ٹرانس کی کیفیت میں ہوتی ہے. سب کانشیس آر ڈوئر نیچر اسٹیٹ. اس میں لاشعوری طور پر ایک دوہری شخصیت بن جاتی ہے. تو بنیادی طور پر یہ دو دعائیں میرے زیر غور تھیں، لیکن اب اس میں مشکل یہ تھی کہ وہ پیشنٹ براہ راست کیونکہ میرے پاس نہیں تھا، نہ ہی ہم ان سے کوئی علامات پوچھ سکتے تھے تاکہ دواؤں کو مزید ڈفرینشیٹ کیا جا سکے. تو لہذا میں نے کینابس انڈیکا اور سٹرامونیم دونوں بنا کر ڈاکٹر صاحب کو دے دیں. میں نے کہا اگر آپ اس مریض کو یہ دوائیں استعمال کروائیں گے تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ وہ ٹھیک ہو جائے گی. تو بعد میں جو مجھے فیڈ بیک ملا اس میں پتہ چلا کہ وہ مریضہ جو ہے وہ ٹھیک ہو گئی ہے. اب بیگ ہومیوپیتھ ابھی تک مجھے یہ کنفیوژن ہے کہ اس کو سٹرامونیم نے ٹھیک کیا تھا یا کینابس انڈیکا نے ٹھیک کیا تھا. تو ڈاکٹر صاحبان جو ہیں وہ کمنٹس کر کے بتائیں گے کہ اس بارے میں ان کی ذاتی رائے کیا ہے. صاف ظاہر ہے کہ دونوں دواؤں کا تو افیکٹ نہیں ہوگا، ایک ہی دوا نے اس کو ٹھیک کیا ہوگا.
اس طرح سے جو ڈاکٹر صاحب تھے وہ اس کے باوجود بھی وہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے کہ مریضہ جو ہے وہ دعاؤں سے ٹھیک ہوئی ہے، بلکہ ان کا کہنا یہ تھا کہ جو عامر صاحب نے دم کیا ہے اس سے یہ مریضہ ٹھیک ہوئی ہے۔ تو آپ اب کمنٹس کر کے مجھے بتائیں گے کہ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے، یا ڈاکٹر صاحبان جو ہیں ان کا پرسنل ایکسپیرینس ایسے کیسز کے بارے میں کیا ہے۔ میں نے ایسے کئی کیسز جو ہیں ڈبل پرسنالٹی کے اور سائے اور جنات کے وہ ڈیل کیے ہیں، تو میں نیکسٹ جو کہانیاں ہیں ان میں آپ کو یہ کیس بھی بتاؤں گا۔ اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اس کو شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اور انشاءاللہ اگلی کسی سٹوری کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیے ہومیوپیتھی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔